الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظیم. شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے. درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے. جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے. بنے رونق گلزار یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کمکانہ حقہ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ناظرین محترم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عشق سیام میں انوار خان یوسف زئی اور میری ساتھی میزبان سندر سلیم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آج ہم 12ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں. ناظرین محترم، 11ویں روزے کی ہم نے افطاری کر لی اور 12ویں روزے پر ہم گامزن ہو گئے ہیں سحری کی جانب. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میرے دل کے نہایت ہی بہت ہی قریب ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کا موضوع وہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو بتانا، آپ کو آگاہی دینا، یہ ہماری ایک کلیدی ذمہ داری ہے. موضوع کا نام ہے صوفیزم. صوفیان اکرام کیا ہوتے ہیں؟ صوفیزم نے بر صغیر پاک و ہند میں اور پوری دنیا میں کس طریقے سے اسلام کا انقلاب برپا کیا؟ صوفیزم کی وجہ سے ناظرین محترم آج جو ہمارے گھر میں دین ہمیں ملا ہے جس شکل میں، یہ صوفیزم ہی ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری آئے جب ہندوستان میں تو آپ نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. اور آپ نے جب 90 لاکھ کو مسلمان کیا تو اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان بھر میں اور دیگر جگہوں پہ کہ مسلمان کی تعداد کثیر اور تعداد کثیر کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی بھی ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کی خانقاہوں سے یہ دین پھیلا ہے. مگر آج کے دور میں بہت سارے تنازع ہیں، آج کے دور میں بہت ساری وجوہات ہیں، آج کے دور میں بہت سارے مراحل ہیں. ہر کسی نے اپنے آپ کو صوفی بنا لیا. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم اللہ کے ولی ہیں. مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے اپنے ولیوں کے بارے میں؟ اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف ہے. ناظرین محترم، کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک سے نہیں ڈرتے. اور ہم لوگ ہر ایک سے ڈرتے ہیں اور ایک سے نہیں ڈرتے. ناظرین محترم، جب ہی ہر ایک سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم ایک سے نہیں ڈرتے. اسی پر گفتگو کریں گے. بالکل. اور انوار، اولیاء اللہ ہوتے کیا ہیں؟ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نزدیک لوگ ہیں، ان کی بارگاہ سے آپ کو آج بھی وہ درس نظر آتا ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس دیا کہ جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے، جو واقعی ہی تصوف رکھتا ہے، اس کے ہاں سے آپ کو 2 طرح کی چیزیں ملتی ہیں. وہ 2 طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک وہ آپ کی روح کی بھوک کو مٹاتا ہے، اور دوسرا وہ آپ کے پیٹ کی بھوک کو مٹاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ واقعی کوئی اللہ کا سچا ولی ہے تو وہاں پر آپ کو 2 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. 2 تقاضے ہیں جو اللہ کے ولی کے کامل ہونے کی بنیاد ہیں. ان تقاضوں میں کیا ہے؟ ایک تو آپ کی روح کی بھوک کو مٹانا، یعنی ذکر اللہ ہونا. یعنی آج بھی جو اصل خانقاہیں وہاں پر تصوف میں سب سے پہلے دل کو پاک کرنا اور اپنے دل کا خیال رکھنا، یہ اولیاء اللہ والے ہی اس کا دل کا خیال رکھنا سکھاتے ہیں. ضربے لگواتے ہیں، دل کو پاک کرواتے ہیں. اور آپ کے دل سے، کیونکہ دل پوری باڈی کا ایک مین حصہ ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو باڈی کسی کام کی نہیں. ناظرین محترم، اسی وجہ سے اولیاء اللہ کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بالکل. تو میں بات کر رہی تھی، وہ بات کو مکمل کر لیتی ہوں کہ ایک تو وہاں سے آپ کو ذکر اللہ ملتا ہے، اور دوسرا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بھوکوں کی بھوک مٹائی جاتی ہے. یعنی جو نادار و مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. ہم بات کریں گے اس پر. ہمارے ساتھ ہمارے اسکالر بھی ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ان کا تعارف کروائیں. بالکل، کیوں نہیں تعارف کروائیں گے. ناظرین تو اب ان کو جانتے پہچانتے ہیں. بہت ہی ہر دل عزیز، بہت ہی معروف شخصیت، معروف کے ساتھ قابل ترین، مقبول ترین شخصیت. جب یہ بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں بولنے والے ان کو سنتے ہیں، اور بہت تحقیق کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ. اور پھر آج کے دور میں
جتنے بھی عوام الناس کے مسائل ہیں اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے حل بھی بتاتے ہیں. بہت ہی قابل احترام، بہت ہی قابل تعریف، قابل تائید ہر دل عزیز حافظ ارشد رفیق صاحب. السلام علیکم حضرت. ٹھیک ٹھاک، کیسے مزاج؟ جی انوار الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود بہت ہی اچھا بولنے والے، بولنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اچھا تجربہ رکھنے والے، گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور میں کہوں کہ سوشل میڈیا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بھی اب ان کے زیر نگرانی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ وسیع تر علم آ گیا ہے دور جدید کے حوالے سے، اس کے مسائل کے حوالے سے. مسائل کو دیکھتے ہیں، مسائل کو ڈائگنوز کرتے ہیں، گیپس کو دیکھتے ہیں، نوجوان کے مسائل کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور اس کے اصلاح کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں بہت اچھے انداز میں، اور ہر بندے کے معیار کے برابر اتر کے، ہر شخص کی ذہنی کیفیت کے معیار کے برابر اتر کے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے عدنان شیخ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت متشکر، آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ خیر. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی بہترین مہمان موجود ہیں. آپ محبان کراچی سوشل آرگنائزیشن پاکستان میں چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل بھی ہیں. میری مراد ہے جناب ندیم انوار صاحب سے. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. آپ کیسے کا ہیں آخری جناب؟ نام تو مجھ سے مماثلت کر رہا ہے، ماشاءاللہ. کیا کہنا، زندہ باد. کیسی مثلاً طبیعت؟ آج اللہ کا نور اللہ نور ہو گیا ہے پھر. ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ ناظرین بات محترم، کریں گے ہمارے مہمانوں سے، اور بہت ہی پیاری بچی جس نے تلاوت قرآن پاک سے ہماری سماعتوں کو معطر کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاتقہ ارشد. السلام علیکم. بیٹا کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسی طبیعت؟ بالکل اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم حافظ صاحب سے اپنا پہلا کوشچن بالکل، کر لیں. بالکل. ہم بات کر رہے ہیں صوفی ازم کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے. کیا دیکھتے ہیں کہ صوفی ازم کے معنی کیا ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور جدید کا ایک بہت ہی مضبوط موضوع ہے آج کا، جو آج وینس ٹی وی کے توسل سے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ صوفی ازم کیا ہے. سب سے پہلے تو صوفی ازم کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صوفی کا جو اصل مادہ ہے وہ صوف سے ہے، جس کے معنی اون کا لباس پہننے والے. یہ جو لفظ ہے وہ 9ویں صدی میں اس کو یہ لفظ باقاعدہ، اس سے پہلے آپ سلطنت عثمانیہ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ ہسٹری میں آپ کو شیخ کے نام سے پکارا جائے گا. 9ویں صدی میں اس پر یہ لفظ باقاعدہ ترویج ہوا، اور اس کا ترویج ہونا شروع ہوا. علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اسے اصحاب صفہ سے منسلک کیا ہے. کہ اصحاب صفہ کی ہمیں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ کے طور پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ دنیا سے بالکل بے نیاز تھے. اور آقا علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور اللہ پاک ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. یہ وہ طالب علم تھے جو حضور کے چبوترے پہ بیٹھ کر، جن کی محنت سے، جن کی مشقت سے علم دین حضور علیہ السلام کی احادیث طیبات ہم تک پہنچی، جس میں جید صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت آپ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی جو ہیں بالکل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اصحاب صفہ کا حصہ تھے، اور بڑے جید صحابہ کرام تھے. تو بزرگوں نے، علماء کرام نے یہ صوفی ازم کو بھی اسی سے جوڑا کہ یہ اصحاب صفہ سے منسلک کیا اس کو. پہلی بات. دوسری بات، صوفیان کرام کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے صوفیان کرام نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کرنے والے، تصفیہ کرنے والے، اپنے نفس کے جو قدورتیں ہیں دل کو پاک کرنے والے، صاف کرنے والے، اور ان کے فضائل و اخلاق سے دل کو مزین کرنے والوں کو صوفیان کرام نے صوفی ڈکلیئر کیا کہ یہ اس کی بنیادی اصطلاح ہے. اب ہم معاشرتی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں اور نے، من تو پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا کہنا؟ تو بات یہ ہے کہ ہے صفائی، صوفی صاحب کہتے ہیں، صوفی محمد مجتبیٰ حسن علی شاہ کو کوٹ کروں گا، آپ کہتے ہیں ہے صفائی ظاہر و باطن کی شرط بندگی، اور بندگی کے جو نہ لائق ہو وہ بندہ کچھ نہیں. یعنی کہ ظاہر ہم وضو سے پاک کرتے ہیں، اور یقیناً کسی شیخ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر، جیسا کہ شروع میں انوار نے اور سندس نے کہا کہ وہ ہمارے دل میں ضرب لگاتے ہیں اور ہمارے دل کو ستھرا فرماتے ہیں. جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو یقیناً وہ عبادات میں خشوع اور خضوع پاتا ہے، اس کی حلاوتوں کو محسوس کرتا ہے، اور یہ کسی شیخ کے صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اب اس میں دور جدید سے اس کو جوڑنا ہوگا، جیسے کہ انوار نے شروع میں بتایا
کہ صوفیزم میں تو بڑا کام ہوا ہے، یہ دین اسلام ایون یہ پاکستان بننے میں صوفیان کرام کا بڑا کردار ہے، کہ ان کی اگر قربانیاں نہیں ہوتی تو ہم تک شاید ہم پاکستان میں آج آزاد ریاست میں آزاد ملک میں بیٹھے یہ بھی ہمیں میسر نہیں ہوتا، یہ ان کی محنت ہے۔ لیکن دور جدید سے اگر اس کو میچ کریں گے تو اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ آپ کہتے ہیں ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار، اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال، واہ واہ، اور شاعر کی نوا مردو افسردو بے ذوق، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ زندہ باد۔ آخر میں کہتے ہیں وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں میں فقط مستی کردار۔ تو سبحان آج اللہ۔ مستی کردار کی بات کریں گے، آج صوفیان کرام کی بات کریں گے۔ تو پہلے تمام شعروں کو حذف کر دیں، انہوں نے کہا کہ ملا کی شریعت میں، ملا جو ہے عالم دین عام طور پہ کتابیں پڑھ کر عام طور پہ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، اہل حق علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں علامہ اقبال نے جو علماء مخاطب سو کی کیا ہے، بات کر رہے ہیں، جی علماء ایسے سو لوگوں کی کی بات بات کر رہے ہیں جو گفتار کے غازی تھے، ہاں۔ جو کردار کے غازی نہ تھے۔ اسی طرح تصوف والے ایسے لوگوں کو علامہ اقبال نے شامل کیا۔ تو اول تو یہ کہا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ باتیں کرتا ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہا صوفی کے طریقت میں فقط مستی احوال، ہاں، وہ نگاہ ولی میں۔ احوال بتاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا، اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کی کہ میرے مریدوں تم میرے بعد جو ہے میری ہڈیوں کو نہ بیچنا۔ بہت ہی ایسی بہت بڑی بات کہ آپ نے فرمایا تو مریدوں نے کہا حضور اللہ بچائے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ کی بعد آپ کی ہڈیوں کو بیچے۔ تو کہا ہڈیوں سے کو بیچنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم میری ہڈیوں کو بیچو گے، میری مراد یہ ہے کہ تم میری بعد میرے کشف و کرامت کو بیان کرتے جاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، اور میری طرح راہ اختیار نہ کرو، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس کو فرمایا علامہ اقبال نے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو نسبت ایسی ہے، ہمارے تو معاملات ایسے، ہمارے تو دادا ایسے تھے، ہمارے تو پردادا ایسے تھے، ایک بات، لیکن ہم کہتے ہیں اپنے دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو، یہ بتا ہاتھ میں ہاتھ دیے فقط انتظار فردہ ہو، فردہ کا انتظار کر رہے ہو بھائی آپ۔ تو اصل میں یہ ڈیپینڈ ہوگا وہ کشف و کرامت اپنے اندر پیدا کرنا، اگر نہ کیا تو پھر وہی ہے کہ تم وہ صوفی ازم والے باتوں کے داتا صاحب معاملے یہ میں بھی تو نہیں کہتے ہیں نا کہ اگر صوفی بننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تصوف جو ہے وہ صفا سے ہے، یعنی کہ اندر کی باطن کی جو ہے وہ صفائی کرنی ہے۔ جی جی جی، اندر کی صفائی جب ہو جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے بتاتا ہے کہ نماز محبت، کیونکہ صوفی ازم میں جو نماز ہوتا ہے نا، حضرت علی فرماتے تھے جب آپ کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا جب نماز پڑھوں گا نا، سجدے میں جاؤ جب نماز پڑھوں تو میرے تم تیر نکال لینا۔ یہ کون لوگ تھے اللہ اکبر، جو کہتے تھے کہ جب نمازیں پڑھیں تو تیر نکال لینا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ نماز محبت پڑھتے تھے۔ تو نماز محبت جو پڑھنا ہو تجھ کو، الف بن کے صوفی کھڑا قبلہ رخ ہو، اور رکوع میں جھکے تو سراپائے لا ہو، جو ہے بن کے سجدے میں خود لاپتہ ہو، وہ مسجود کی تو ہی تصویر بن جا۔ تو اصل میں صوفی ازم یہ ہے کہ وہ ایسے ان کی نمازیں ان کی نمازیں کیا ہوتی تھی کہ نماز مومن کے معراج ہے۔ تو وہ معراج ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے؟ کیونکہ صوفی والی وہ نماز ہمیں حاصل نہیں ہے، صحابہ والی وہ نماز حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے ہمیں سمجھنا ہوگا، تو ہمیں ان باتوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اپنی بزرگوں کی ہڈیاں بیچنے کے بجائے ہمیں ان کے کشف و کرامت کو صرف بتانے کے بجائے ان کشف و کرامت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب اسی پہ گفتگو ہم کریں گے۔ آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ جی آج کل جو ہمیں عاملین نظر آتے ہیں، عامل زیادہ کامل کم، اور وہ بھی انہی صوفیہ کرام کی نام لے رہے ہوتے ہیں، مثال دے رہے ہوتے ہیں، مگر معاشرے کی تباہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس میں آؤں گا اسی سوال کے جواب کے لیے۔ اس سے پہلے ناظرین محترم بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں سدرہ نسیم، جو کہ بہت اچھا پیارا اور بہت بہترین خوش اعلان، خوش دل اور سوز و گداز کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ صدر نسیم کے پاس آؤں اور ان سے خواہش کروں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنائیں کہ ہم خود بھی لطف اندوز ہوں۔ دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل
ٹھکانا ہر زمانے میں آپ ہیں رحمت ہر زمانے میں آپ ہیں رحمت ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں دانا دانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا اور ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا اور مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں مجھ سا آسی کہاں مدینہ کہاں یہ بلانا میرے حضور کا ہے یہ بلانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی سدرا نسیم، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، کل کیونکہ ہم جس تسلسل میں بات کر رہے تھے میں چاہوں گی ہم اسی کے حوالے سے مزید آج گفتگو کر سکیں تاکہ لوگوں کی جتنی زیادہ آگاہی ہو سکے، جتنا زیادہ ہم لوگوں کو اس کے حوالے سے محتاط کر سکیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں اس میں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی تھی گوگل کے حوالے سے، تو گوگل کے اوپر جو ڈیٹا ہمارا اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہ چاہے پکچرز ہوں، ویڈیوز ہوں، کسی قسم کی بھی ہماری انفارمیشن ہو، تو کیا پھر وہ کسی صورت ڈیلیٹ ہو سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو کیونکہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت اچھے سوالات، دین سے ریلیٹیو سوالات ہو رہے ہیں، بہت کچھ معلومات ہمیں مل رہی ہے جو کہ ہم عام طور پہ عموماً حاصل نہیں کر پاتے۔ تو دل تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم باتیں سنتے رہیں اور اپنی علم میں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، لیکن ظاہر ہے یہ تمام جو معلومات ہے ہر انسان موبائلز کا استعمال کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو میرا جو فیلڈ ہے وہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے دیکھو انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ اوپن ہوتے ہیں جس کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ طریقے سے تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا یہاں بیٹھ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم وہ طریقہ کار، وہ احتیاط ہم بتا سکیں جس سے کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نقصان نہ ہو سکے کسی قسم کا، اور اس کو سمجھ کے عمل کر سکیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں گا اور میں سمجھتا ہوں اس مثال سے تمام لوگ ہمارے ناظرین ہیں ان کی بات تمام لوگوں کی کلیئر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پیج ہے بالکل وائٹ کلر کا، بالکل نیا پیج ہے، اس پہ میں کچھ نام لکھ لیتا ہوں، عشق سیام لکھتا ہوں اور پھر اس کو ریزر سے مٹا دیتا ہوں، تو آپ کو لگتا ہے وہ مٹ گیا؟ اگر آپ اس پیج کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، وہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا، چاہے وہ ہارڈ ڈسک کے اندر ہو، چاہے وہ نیٹ کے اندر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، کبھی بھی کوئی بھی جو آپ نے انٹرنیٹ پہ کوئی چیز اپلوڈ کر دی وہ کبھی بھی تا حیات ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کبھی بھی ڈیلیٹ
نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ اب دیکھیں آپ اس طرح سمجھو, بالکل ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے کوئی چیز کو اوپن کیا, کاپی کیا, اس کو پیسٹ کر دیا تو پیسٹ ہو گیا, پھر اس کو ڈیلیٹ مارا تو وہ آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا. جب یہ ڈیلیٹ آپ پروسیس کر رہے ہیں تو یہ پروسیس ہو رہا ہے نا, تو یہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد جہاں کہاں رہی وہ چیز, تو وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم نے کر دیا, لیکن وہ ایک پروسیس کا عمل ہے, وہ ایک تھرڈ پروسیس کے اندر چلے گیا. فرسٹ میں آپ لے کر آئے, سیکنڈ میں آپ نے اس کو ریموو کیا, تھرڈ کے اندر وہ ایک ڈرائیو کے اندر چلے گیا. اب وہ ڈرائیو کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا. آپ کو 5 سال 10 سال کے بعد اگر وہ ڈیٹا ریکور کرنا ہے تو آپ وہ ریکور تک کر سکتے ہیں. اچھا, ہم خود بھی کر سکتے ہیں, خود بھی ریکور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی کوئی چیز جب ڈالیں تو اس کا باقاعدہ بہت احتیاط کریں. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میرا سوال آج آپ سے, آپ مجھ سے سوال کر رہی تھی, آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر فرض کریں آپ فیس بک استعمال کر رہے ہو, فیس بک کا آپ کا پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ فارگاٹ پاسورڈ. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کا موبائل میرے ہاتھ میں آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو پھر آپ استعمال ہی نہیں کریں گے, اخلاقی طور پہ جرت دکھائیں گے, آپ ہمارے فیس بک کو استعمال نہیں کریں گے. نہیں, لیکن ان کے شعبے کی جو مماثلت ہے, جو ان کے شعبے کی ایکسپرٹیز ہے, اس کے حوالے سے تو وہ ہماری آئی ڈی لاگ ان کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی آئی ڈی تو آلریڈی لاگ ان ہے. سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی آئی ڈی کو لاگ ان نہ رکھیں, استعمال کریں, ٹھیک ہے, کم سے کم ڈیلی پروسیسنگ کر سکتے ہیں, رات کے اندر اس کو لاگ آؤٹ کر دیں. اچھا, یہ لازم ہے. دیکھیں نا, میرے اگر ہاتھ میں موبائل آ گیا تو وہ تو آپ تو لاگ ان تو ہے نا, موبائل اسنیچ ہو گیا, پھر ہاں لاگ ان تو ہے نا. کراچی میں رہنے کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ اگر موبائل اسنیچ ہو گیا اور اس میں تو لاگ ان ہماری ٹویٹر بھی ہے, لاگ ان فیس بک بھی ہے, لاگ ان ہمارے پاس لنکڈ بھی ہے, تب کریں گے کیا؟ ابھی انوار صاحب کا اگر میں موبائل ہاتھ میں لے لوں تو میں جاؤں گا سیٹنگ کے اندر, ٹھیک ہے, سیٹنگ میں نیچے جاؤں گا گوگل کے اندر, گوگل پہ کلک کروں گا, آ جائے گا پاسورڈ پہ کلک کروں گا تو آپ کی آئی ڈی سے جتنی آپ کے موبائل میں جتنے ایکسیس چل رہا ہے تمام کی آئی ڈی اور پاسورڈ اویلیبل ہے, آپ اپنے موبائل میں چیک کر سکتے ہیں. سن, اگر ہم اپنے پاسورڈ بھول گئے ہیں اس میں ہے, آپ کو فارگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, یہ تو آگے کی جو مطلب میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ تو ارے پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح سے تو لوگ کسی کے ساتھ بے ایمانی بھی کر سکتے ہیں نا. جبھی تو کہتے ہیں کہ اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ دیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو اچھا, سب سے اہم بات, ابھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جب اپنے گھر آتے ہیں تو کسی بھی ظاہر بات ہے سفر کرتے ہیں, سفر کر آتے ہیں تو اپنی گاڑی کو لاک لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. لاک لگانے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ گھر میں. ہم گھر میں جاتے ہیں, گھر میں بھی لاک لگاتے ہیں. جب گھر میں لاک لگاتے ہیں, جب اندر جاتے ہیں تو ہمارے لاکر ہوتا ہوں, کیا لاکر کو لاک نہیں لگاتے؟ تو اس سے ایسا تو نہیں صرف گھر کو لاک لگا لی یا اندر کا لاک لگا لیا, ہر جگہ. اسی طرح سے ہمارے جو ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں, ہم ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, ہم واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, ہم موبائل, ہماری تمام چیزیں لاک ہونا چاہیے. ایک ایک چیز, آپ فیس بک کر رہے ہیں اس کا لاک ہونا چاہیے, آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں اس کا اپنا لاک لگا, آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں اس کا سب کا نا واٹس ایپ کے پاسورڈ لگا لیں. جی ہاں بالکل. تو اس سے یہ ہے کہ 80% آپ سیکیور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم سیٹنگ میں جا کے پاسورڈ وغیرہ لے سکتے ہیں, تو کتنے بھی لاک لگا لیں, اس طرح تو ہم سیکیور. مگر ہمارے ملک میں تو اکثر بیگمات کا تو یہ شکوہ رہے گا کہ جی آپ نے تو ہر ایپلیکیشن میں لگایا, اس کا کیا حال ہے پھر؟ نہیں وہ شکوہ ہے, وہ تو چلے, وہ تو گھر والی ہیں نا, سمجھ جائیں گے, لیکن وہ اگر باہر والے نے لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ کا پاسورڈ, میں آپ کے سامنے اپنا پاسورڈ بھی ڈال لوں گا نا, تب بھی میری آپ آئی ڈی ہیک نہیں کر سکتے. اچھا, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک میسج آئے گا, او ٹی پی یعنی ون ٹائم پاسورڈ آپ کے پاس آئے گا, وہ آپ کے موبائل کے اندر ہے. لیکن آپ کا جب موبائل ہی سیکیور نہیں ہے پھر کیا ہوگا؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے. اچھا, پاسورڈ آپ کو پتا ہے, فرض کریں اب, یا تو آپ نے کہا نا ہم فارگیٹ کریں گے, فرض کریں انوار صاحب آپ کو پاسورڈ پتا ہے, لیکن وہ پاسورڈ آپ محفوظ کہاں رکھتے ہیں یہ مجھے بتائیے. کہاں رکھیں گے محفوظ؟ واٹس ایپ پہ کہیں ڈالیں گے, کوئی اپنی الگ سے آئی ڈی ڈالیں گے, موبائل کے اندر کہیں لکھ کر بھی رکھ سکتے ہیں. وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, اگر لکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگ موبائل کے اندر ہی رکھتے ہیں, کہیں بیٹھے نہیں لکھنا چاہیے. میں نے تو ابھی تمام ٹویٹر اکاؤنٹس کے, ہر چیز اکاؤنٹس کے, ہمارے جو بھی جتنے بھی ہم پوسٹنگ کرتے ہیں یا کالمس لکھتے ہیں, ہر جگہ کے میں نے اپنے پاسورڈز بالکل ایک سیف سائٹ پہ کر کے رکھے ہیں. جب لیکن میرے جیسے لوگ بھی بہت سارے کہ مجھے تو اپنے کسی بھی جگہ کا پاسورڈ یاد نہیں ہے. لیکن آپ ویکلی پاسورڈ چینج نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں, یہ دوسری خراب. ویکلی میں تو کہہ رہا ہوں روزانہ 3-4 دن کے اندر تو کر لیں. اچھا, ہاں 3-4 دن کے اندر اپنا پاس, میں دیکھیں میں بیٹھا ہوں, میں تو کرتا ہوں, مجھے تو اس کی حساسیت کا اندازہ ہے نا, تو میں 3-4 دن میں تو نہیں کرتا, جو سچ بات ہے, مگر یہ کہ ویک کے اندر 10 دن کے اندر کر لیتا ہوں, مہینے میں 2 سے 3 دفعہ کرتا ہوں. اس بارے میں سوچتے کہ ہر رات کو میں اپنا کرتے ہیں, جو آپ چینج کرتے ہیں, جو پہلے چینج کیا ہوا وہی آپ دوبارہ ڈالتے ہیں ہر دفعہ نیو. جی بالکل آسان ہے. اصل میں ہم لوگ یہاں ورڈنگ ڈالتے ہیں, کوئی نام ڈالتے ہیں اپنے بچوں کے, اپنے فادر کے, اپنی فیملی کے, یا کوئی اسٹار کے جسے آپ جس سے بہت زیادہ امپریس ہیں اس کے, لیکن یہاں پہ نومیریکل ورڈ وہ ڈالتا ہے جو اس کو ہمیشہ یاد رہے.
हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लोग कहते हैं हमारे पास तो वक्त ही नहीं है इतना सोचने का, जहन में वैसे ही इतना बोझ है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो आईडी है वो किस लेवल की है, आपका काम किस लेवल का है। अब जिस तरह का मैंने काम किया, अगर कोई मेरी आईडी पे जाए तो मैं ये समझता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो मुझे फ़ौरन उसका आंसर बड़ा पॉजिटिव आता है कि यार अदनान शेख ने हमें रिक्वेस्ट भेजी, तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ आईडी की है, अच्छा, क्योंकि जो आपने पूरे सालों से मेंटेन की है। अच्छा, कल आपने जो है हमें एक तरीक़ेकार बताया था कि कहीं कैमरास लगे हुए हैं तो हम किस तरह चेक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन आया है मेरे पास कि इस दौर में इतने जदीद कैमरास होते हैं कि आप ये चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या जवाब होगा खान साहब? कि क्या वो हर तरह के जो एडवांस कैमरास हैं उनके लिए भी वो चीज़ नहीं, आप मेरा प्रोग्राम को देखें, मैंने कहा था कि मखसूस कुछ इस तरह की वीडियो जिसके अंदर ज़ाहिर बात है एक पैटर्न सेट किया हुआ होता है। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिस किस्म की जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है उसके लिए पैटर्न सेट होता है और वो उसी के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें ये चलता है। वैसे तो हर जगह कैमरे, जैसे मैंने कहा था कल कि यहाँ पर भी कैमरे लगे तो यहाँ करामत नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी वॉइस रिकॉर्ड है ना, वीडियो आपकी रिकॉर्ड। आपने वाइब्रेट का ही बताया था, वाइब्रेट होने लग जाएगा जैसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अनवर साहब, इनके हवाले से भी मैं चाहूँगा कि बताया जाए। मुहब्बान कराची के मेंबर भी, प्लस ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन भी हैं मुहब्बान कराची से। इनके पास आएंगे। जनाब खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा जी, ये क्या जज्बा है इतना ज़्यादा समाजी कामों में सर चढ़ कर काम करना? किस से मुतासर हो के किस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा जज्बाती किया जो आप खिदमत इंसानियत में मशगूल हुए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ मदऊ किया। दूसरा ग़ुलाम मुहिद्दीन भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा माशाल्लाह। और हमारे हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो, उन्हें हमें माशाल्लाह एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे लेकर आए और माशाल्लाह हमेशा इज़्ज़त दी, तो इनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ चीज़ें। तो बंदा जब थोड़ा सा मेच्योर होता है ना, तो उसके अंदर कुछ सलाहियत ऐसी होती है कि वो कुछ करना चाहता है। तो जब कुछ करना चाहता है ना, तो उसको फिर कहीं से कोई हाथ पकड़ने वाला भी चाहिए होता है। अब हम कुछ अरसे पहले, यानी आज से 10-20 साल पहले कोशिश करते थे कुछ करें, और करते थे, ऐसा नहीं करते थे, वही वाली बात है गॉड गिफ्टेड था। तो जब कुछ करते थे तो उसके बाद करते रहे, उसके बाद हमारा किसी ने हाथ पकड़ा कि भाई आप हमारे साथ काम करो। तो हकीकत है, अगर मेरा हाथ वो कोई हीरोइन बेचने वाला पकड़ लेता तो शायद मैं हीरोइन बन जाता, कोई शराबी पकड़ लेता तो शायद शराबी बन जाता। देखिए अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मौला करीम का कि हमारा हाथ ऐसे ने पकड़ा जिसने एक अच्छे राह में, मतलब हमारी सोच के मुताबिक हमें अच्छी राह पे लेकर आया। फिर माशाल्लाह उसके बाद हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब जो है उन्होंने हमें चलना सिखा दिया माशाल्लाह। उसके बाद एक मर्तबा मिल गया अल्लाह के इज़्ज़त से, बिल्कुल आपके इनके दिल में डाला होगा आपके लिए। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको देख कर ना एक जहन में मेरे पास जुमला आ रहा है कि नाज़रीन मोहतरम, आप इनकी चेहरे की सफ़ेदी और प्लस इनकी उम्र भी देख के कह रहे होंगे कि जी मेंबर है। मैंने इस उम्र में लोगों को ख्वाहिशमंद देखा है इदारों के, NGOs के ट्रस्टी बनते हुए, एज अ ट्रस्टी काम करते हुए, मगर ये तो अपने आप को मेंबर कह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और दिल जोई के साथ और मुखलिस मुल्क और वतन से होकर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत जिंदाबाद, बड़ी ज़बरदस्त। और खुशी हुई आपसे बात करके, गुफ्तगू करके कि इतना अच्छा जज्बा है। बिल्कुल, हम आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाली सना खां मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हम उनकी तरफ चलें। हमारे साथ मौजूद हैं कमल रहमानी। हम चाहेंगे कि आप हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सआदत हासिल करें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना
बस मेरा मुदा मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊं मैं, क्या बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रही थी। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे, तरक्की अता करे और उसके साथ साथ आपको लिल्लाहियत के लिए काम करना नसीब करे। माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मैं बिला ताख़ीर और बिला तवक्कुफ़ बढ़ूँगा हमारे बहुत ही अच्छे अरशद रफ़ी साहब के पास। हाफ़िज़ साहब, मैं जाने से पहले दूसरी तरफ आपसे मुखातिब था कि आजकल हम देखते हैं कि अपने माशरे में कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बुज़ुर्गान के दीन का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को पीर कहलवाना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि जी हम फ़लाँ सिलसिले से हैं, जी हम फ़लाँ सिलसिले से हैं। नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने अपनी शोहरत से भी परहेज़ किया और वो उनका नाम लेके अपनी शोहरत और कहते शोहरत दुनिया में गामज़न होना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे ये कि हकीकत क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? दीन फैला भी खानकाई निज़ाम की वजह से और आज जो हमारे दीन की तरफ से जो मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं वो भी खानकाई जो आजकल की सो कॉल्ड खानकाई निज़ाम है उसकी वजह से। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ये बात वाज़ेह है और रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब कुछ हकीकत होता है तो कॉपी उसी की होती है। बिल्कुल। कॉपी राइट्स तो माशरे में देखें हर शोबे के अंदर मसाइल हैं। हम ये समझते हैं क्या पुलिस के महकमे में अच्छे बुरे लोग नहीं हैं? यकीनन है। आप दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स को देख लें, एजुकेशन के डिपार्टमेंट को देख लें, तो क्या तमाम लोग एक जैसे होते हैं? नहीं होते। तो सिर्फ ये एक मजहबी तबके को नहीं देखा जाएगा, ये ओवरऑल हर शोबे में इस तरह के लोग होते हैं। और जो मैंने पहली बात कही कि असल का ही नकल होता है, तो असल के नकल के लिए जो लोग बुजुर्गान दीन की बातों को, उनकी किताबों को मजबूती से थाम रखेंगे, वो उनकी तहरीर को देखते रहेंगे, वो कभी भी इंशाअल्लाह परेशान नहीं होंगे, जो कुरान और हदीस को मदूर खातिर अपनी नज़रों में रखेंगे। देखिए, जब हम शेख कामिल का इंतखाब करते हैं तो इसके लिए उलमा कराम ने कुछ हमें ज़रूरी अलामतें बताई है। फरमाया कि अगर कोई शेख कहे कि भाई मुझे मुरीद मैं एज ए पीर हूँ और मुझे मुरीद करना है, तो हमें ये अंदाज़ा, हमें ये 4 बातों को उसके अंदर देखना होगा। नंबर पहला फरमाया कि शेख के अंदर 4 सलाहियतें होनी चाहिए। नंबर 1 कि जिस मुरीद को वो मुरीद करे, जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा हो तो उसे कलमा पढ़ाते हुए दुनिया से रुखसत करे। पीर के अंदर पहली ये सलाहियत होनी चाहिए। नंबर 2 फरमाया कि कब्र में जब नकीरैन से सवालात करें तो पीर ने अपने मुरीद को ऐसी प्रिपरेशन करवाई हो कि वो कब्र के मामलात में आसानी से नकीरैन का जवाब दे सके। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इस जाविये में आप यहाँ पे जो ढोंगी लोग हैं उनको अगर तोलें, खुद पता चल जाएगा। तो इल्म दीन से दूरी इख्तियार नहीं करनी। तीसरी जिम्मेदारी जो बताई उलमा कराम ने कि मीज़ान में नेकी और बदी जब तोलने का मामला है और मुरीद के नामाए माल में नेकियां कम हो, ये वहाँ की बात हो रही जहाँ अम्बिया परेशान होंगे। जहाँ पे जब नेकी तोलने का मामला होगा तो वहाँ फरमाया कि अगर मुरीद की नेकियां कम हो तो पीर वहाँ पे भी अपनी नेकी देने जैसी ताकत रखता हो कि अपनी नेकी पेश कर सके। और फरमाया कि यूं जब पुलिस रात से गुजरने का टाइम आए तो पीर अपने रहनुमाई में, अपने गाइडेंस में अपने मुरीद को पुलिस रात पार कराए। तो अब जब कोई उलमा कराम के इन 4 बातों को अंडरस्टैंड करता है तो उसको खुद पता चल जाता है कि भाई, हमें ये कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो मेरी रिसर्च है, अब खानकाही निज़ाम तो मौजूद है, तो इन खानकाही निज़ाम में क्या चीज़ मौजूद रह गया? अब उर्स बाकी रह गया। जनाब, मुरीदैन को जमा करना है, उर्स करना है, 2-4 दौरे कर लेने हैं, तो उनकी जो तरबियत है सही माने में उस तरह से तो नहीं हो पा रही जो इन 4 जावियों को पूरा कर सके। जब तरबियत नहीं हो पा रही तो फिर वो मामला, और पीर साहिबान जो है वो डेफिनेटली मुरीद के जो माल दौलत है उससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनका तो उर्स उस वक्त तक नहीं होता। हाँ, जो पीर इज़्ज़ाम जो आजकल के सो कॉल्ड बता रहे हैं वो मुरीदीन के मालो दौलत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और मुरीदीन को मुतासरीन में शामिल कर रहे होते हैं। उनको मुतासरीन में शामिल करते हैं, ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल। बात यही हो जाता है कि उनके उर्स का फैसला फिर वो 2-4 दौरे कर लेता है, मुरीद भी मुतमईन कि जनाब पीर साहब मुझसे खुश हैं, वो और पीर साहब भी खुश कि भाई सारे मामला चल रहे हैं। मैंने भी एक रिसर्च लगाई थी कि यहाँ पे जो लोग बरतानिया में जो गद्दियाँ मौजूद है पीरों की,
ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کے ملینز ڈالر میں ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے خانقاہوں میں پیسے ہیں، لیکن کی گدیاں یعنی کہ زیر فاقے میں زندگی ہاں مطلب یہ دو زر پرستو تم ہی بتا دو یہ دو طرح کا نظام کیوں ہے، تمہارے گھر میں صبح کیوں ہے، ہمارے گھر میں شام ہمارے کیوں گھر ہے. میں، اور یہ کیسی تیری بادشاہی، یہ کیسا تیرا نظام، یزید سے بھی ہمدردی اور حسین کو بھی سلام. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ آپ پیروں کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے یورپ باہر جا رہے ہیں کہ بھائی ان کو ایم بی اے جو ہے نا باہر سے کرنا ہے، اور مریدین کو درد دے رہے ہیں کہ بھائی فقر و فاقہ کی زندگی اور اخلاص کی زندگی، ریاض و مجاہدات کی زندگی، تو یہ دو طرفہ نظام دوہرا معیار ہے. جی تو ہمارے میں ایک ریسرچ آپ کو یہ بتا رہا تھا، کیسی کہا گیا ہے کہ سیاست میں ہے رواداری، وہ جانتا ہے، وہ روزے تو نہیں رکھتا مگر افطاری جانتا ہے. یہ والے مثال ہے. اللہ اکبر. تو یہاں ریسرچ کے مطابق سب سے کم درجہ جو پیر ہے اس کے بعد بھی کوئی 50 ملین کا اماؤنٹ ریسرچ میں دیکھا گیا. باقی جو گدیاں کم درجے والے کے پاس تو ماشاءاللہ جن کی گدی پاکستان میں موجود نہیں، چڑھا کے ان کو گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے اپنے حضرت، اور وہ پھر لینڈ کروزر، ویگو، اور پھر اس سے بھی بڑی بڑی ماشاءاللہ. جی تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ دوہرا معیار بھی دیکھنا ہوگا. ایسا نہیں کہ پیروں خانقاہوں سے دین کا کام نہیں ہوا، بہت کام ہوا ہے، لیکن وہ آج فی زمانہ یہ مسائل ہیں. فی زمانہ تو ہمیں دور دور تک وہ سوز نظر نہیں آتا، سوز کیا جانے ساز کیا جانے، وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو دیکھیں اس میں ہم عوام الناس کا بھی قصور ہے، ہم نے تعویذ گنڈوں پر اعتبار کر لیا، اور پھر اس سے بالخصوص عورتوں کا بڑا طبقہ اگر مجھے سن رہا ہے تو ریسرچ میں ہے کہ خواتین زیادہ ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں. جی اصل میں آپ دیکھیں گے تو جتنا مرید جتنا بڑا معذرت کا جاہل ہوگا، جتنا بے علم ہوگا، اس کا پیر اتنا زیادہ کامل ہوگا. تو پتہ یہ چلا پیر بنانے میں مریدین کا. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے نا، دیکھیں اب پیری مردی میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہیں کہ ہم کسی چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر نے یہ کیا تو ہمیں وہ خواب میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں دیگر معاملات میں اس کی آنت بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بزرگوں سے جوڑ دیتے ہیں. اچھا دوسری بات کہ اعلیٰ حضرت نے بھی جو شرائط بیان کیے ہیں وہ بہت سخت ترین شرائط بیان کیے ہیں کہ پیر کامل کے اندر کیا شرائط، انہوں نے بھی 4 باتیں بتائی. کہا کہ اگر آپ مرید کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر 4 شرط. کہا پہلے بات صحیح العقیدہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ. دوسری ذمہ داری آپ نے بتایا عقائد اور دلائل اور تمام احکامات شریعہ کا عالم ہو. تیسری بات آپ نے بتائی کہ علم کے مطابق عمل کرتا ہو. چوتھی بات آپ نے بتائی اس میں مزید اس میں بتایا کہ فرائض واجبات مستحب کو مستقل اختیار کرتا ہو. پھر آپ نے جو آخری بات اس میں بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اس کی جو نسبت ہو منقطع نہ ہو. حضرت یہاں تو یہ حال ہے، یہاں پہ آپ نے نماز کی دعوت ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. بالکل. اس سے بھی مواصلت والا ایک واقعہ ہے. یہ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت علمی، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، اور یہ حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے کہ حضور ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا. یہ بھی نقطہ آپ سے پوچھوں گا، شریعت کے بغیر طریقت کی طرف جانا. وہ آئے بزرگ ہمارے پاس ایک بزرگ آئے، وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے. تو کیا اس شخصیت نے، اس ملک کی جو بہترین شخصیت تھی دین کے بھی حوالے سے، اس نے کیا ناصرین خوبصورت جواب دیا. کہا جا کے اپنے علاقے کے پیر صاحب کو کہو تمہاری نماز جب مدینے میں ہوتی ہے تو تم کھانا بھی پھر مدینے میں جا کے کھایا کرو. پاکستان میں کھانا اور مدینے میں نماز، یہ تو کھلا تضاد ہے. حضرت کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ شریعت کی جو آپ نے بات کی، کہا کہ کوئی آگ کھائے پانی پہ پیدل چلے ہوا پہ اڑے. ضرور دوسری جگہ سمجھیں، کوئی آگ کھاتا ہو، چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پانی پہ پیدل چلے اور ہوا پہ اڑے، شریعت سے بال برابر بھی ہٹا ہوا ہے تو شیخ مرشد اور پیر نہیں ہو سکتا. یہ امام غزالی نے کسی صوفی کا کوٹ کیا ہوا. تو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ ہمیں شریعت کے دائرے میں تولنا ہوگا. پھر جو میں نے ایک بات کہی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے کہ اس کا نسبت منقطع. معاملہ یہ ہے کہ آج 4 لوگ دیکھیں، عالم کا علم ہونا الگ ہے اور آپ کسی کا اچھا واعظ ہونا ایک الگ بات ہے. اب اچھے واعظ نے لوگ جمع کر لیے، 10 لوگ جمع ہو گئے تو ان کو پھر انہوں نے مرید کر لیا. نہ سلسلے کا تعلق پتہ ہے، نہ چیزوں کو پتہ ہے. وہی بات ہے کہ تمیز نباشت کا مندے ہوا، منگائی چلم لے آیا توا. اکثر میں بحر العلوم کا یہ شعر کوٹ کرتا ہوں کہ بھائی پتہ ہی نہیں وہ 4 لوگوں نے اعلیٰ شروع حضرت کر کی مثال دی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ یہ قسم کے جن کے پاس نشانیاں ہوں تو ان کو آپ پیر جانا ہے. مگر کافی ایسا بھی طبقہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت
کو مانتا ہے اور کافی ایسا طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کسی اور کو مانتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا معیار بیان کریں کہ جو بالکل اوتھینٹک، اور یہ بھی اوتھینٹک ہے، ایسا معیار اوتھینٹک آ رہا ہو کہ لوگ اس کو سن کے سمجھ کر ہر طرح کے لوگ اس کو ہر طرح کے، ہر طبقے سے، ہر مسلک کے، ہر مسالک کے لوگ سن کے اس کو ناپیں، وہ پیمانہ تو آپ بتائیں۔ اصل میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو یہ بات کہی ہے کہ بھائی وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، انہوں نے کہا کہ فرائض واجبات پر سب کا علم ہو، یعنی کہ ضروریات دینی کا علم ہو، عالم ہو۔ اب اس بات کو شریعت سے تول لے کہ بھائی یہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ایک پیر کے اندر یہ ذمہ داریاں جو اللہ نے کہا ہے، اگر قرآن انہوں نے تو کہا کہ اگر امام اعظم اور حنیفہ نے بھی کہا تو میرا قول حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ دے مارو۔ رجال اللہ کو کتاب اللہ پر پرکھو تو پھر فیصلہ کرو۔ جی تو یہ بات کو پرکھیں گے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات دینی کا علم ہو، عالم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ضرورت کا مسئلہ نکال سکتا ہو، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم بھی ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے اپنے سروں پر ایسے لوگوں کو سروں پر بیٹھا لیا ہے جس کو نہ علم کا پتہ ہے، جو آپ سمجھیں فرائض بھی کمزور ہے، لوگوں کے فرائض کمزور ہیں، اور ہم ان کو خود عقیدہ، اصل میں بات یہ ہے، میں ایک بات چھوٹی سی آپ بتاؤں گا تو خود اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش ہجویری، علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ نا کس زمانے کے بزرگ ہیں کہ اس میں ان کے مزار پہ جا کر حضرت خواجہ غریب نواز سنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے مزار پہ جا کے 40 دن گزارا ہے۔ تو سوچیں کتنے پرانے بزرگ ہیں۔ تو آپ اپنے شیخ کے ساتھ ایک دفعہ آذربائیجان کا ملک تھا، وہاں سفر کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ صوفی کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے، جی صوفیزم کے لباس پہنے ہوئے، لیکن وہ اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے اور وہاں کے جو چودھری جو بڑے ہیں ان کو غلہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو صوفی دیکھنے میں معلوم ہو رہے ہیں پر یہ دنیا کے لیے ایسے محتاج نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک بات، بہت پیاری بات کہی، آپ نے کہا بات دراصل یہ ہے ان کے جو پیر صاحب ہیں نا وہ مریدوں کے تلاش میں ہیں، اگر وہ مریدوں ان کی تلاش ختم نہیں ہو رہی تو یہ مرید جو ہے دنیا کی تلاش میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ان کی مریدوں کی تلاش میں لگیں گے، جب پیر مریدوں کی تلاش کرے گا تو وہ اللہ کی تلاش کب کرے گا، اللہ کو کب ڈھونڈے گا؟ تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مرید دنیا کی تلاش میں لگ گئے۔ تو صوفیزم کے لباس میں گنڈوں سے، تعویذات سے متاثر ہونے کے بجائے ہمیں علم پر، ہمیں شریعت کے مناسبت سے لوگوں کو تولنا چاہیے، شریعت کے مناسبت سے دیکھنا چاہیے۔ بھائی جس طرح سے نوٹ گرنا آپ نے سیکھا ہے نا، ایسے شریعت بھی سیکھنا ہوگا۔ محترم آپ نے کاروبار سیکھا ہے نا، آپ کو شریعت کا علم بھی سیکھنا ہوگا۔ کس نے بتایا کہ قائد اعظم کو اوپر رکھو، ایسے گنو، یہ اماؤنٹ، یہ کس نے بتایا؟ یہ بار بار کر کے ہم نے سیکھا ہے محترم۔ آپ کو کاروبار میں خسارہ ہوتا ہے، 10 لوگوں سے مشورے کرتے ہیں آپ واحد دین کو حقیر جانتے ہیں، اس کو آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، تو ہمیں خود سدھرنا ہوگا، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، صحیح علم دین حاصل کرنا ہوگا تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن میں کسی کامل کو منتخب کر سکیں۔ وہ کامل آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہ عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری پیر کی ہو گئی کہ ہم اب جھوٹ بولیں، سچ بولیں، ہم شریعت سے بری ہو گئے، تو وہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ آپ کو وہ رہنمائی دینے کے لیے، اور آپ اگر خود دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، کوئی آپ کو پیر بھی دھوکے بازی مل جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں ایسا کوئی بندہ ڈھونڈ لوں کہ جس کو 4 پیسے دوں وہ پیر راضی ہو جائے، تو پھر وہ آپ کو ویسے آپ کے مزاج کے مطابق حضرت نے ذمہ داری کی بات کی، میں آپ کی طرف آؤں گی اس سے کہ آپ CPCIH کراچی ونگ کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ہیں جو وہاں پر آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو کیونکہ پیر کی بات چلی ہے تو میرا بھی ایک قصہ ہے، میں نے تھوڑا سا بالکل آپ بھی قصہ بتائے گا، اور میں اللہ حافظ صاحب، یہ تو سب کے ساتھ ہی قصے ہوں گے کہ سونا جنگل رات اندھیری چوروں کی رکھوالی ہے، جو مدعا تھا نا، موقف تھا یہ حافظ صاحب کو، وہ یہی تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا کہنا؟ تو میرا بھی کیونکہ بہت سارے جو پولیٹیکل پرسن ہیں ان کا پیج الحمدللہ رن کرتا ہوں، پولیٹیکل جو آرگنائزیشنس ہیں، پارٹیز ہیں، سوائے ایک پارٹی کو چھوڑ کے تمام پارٹیز کو دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ شوبز کے ہوں چاہے آرگنائزیشن ہو، الحمدللہ یہ تمام میرا کام ہے۔ بس ایک دفعہ میری بھی ایک پیر صاحب سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، تو وہ مجھے یاد آ گیا، تو پیر صاحب سے میں نے جب باتیں شروع کری تو پیر صاحب سے ظاہر بات ایک فریکوینسی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، تو وہ تھوڑا سا ان کو وہ ظاہر بات ادب
ادب کے معاملات ہوتے ہیں ان کے. تو انہوں نے کہا میرے تو اتنے سارے وہ مرید ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے. میں نے سر مجھے دکھا دیں کہاں ہیں مرید. انہوں نے بولا بھائی 75,000 میرے مرید ہیں. تو میں نے دکھا سکتے ہیں. تو دکھانے سے کہا سے تو بولا تمہارے کتنے؟ میں نے میرے 30,000 فالوورز ہیں. میں نے لیپ ٹاپ کھولا وہاں پہ میں نے 30,000 اپنے فالوور کرا. بولا یہ 30,000 نظر آ رہے ہیں. میں نے رکے, میں نے 30,000 پہ کلک کرا تو آپ کو پتہ ہے سب کی آئی ڈیز کھل جاتی ہے. میرا یہ وہ میرے فالوور ان کی ایک کی شخصیت دیکھ سکتے ہیں, ایک کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا تھا, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ذرا ٹچ تھا تو میں نے چلا میں بھی تھوڑا سا پیر صاحب کے حوالے. یہ تو سب سے بڑے پیر صاحب ہو گئے ان کے تو مریدین 30,000 کیا کہہ رہے پڑھیں گے اس پروگرام کے بعد. نہیں نہیں وہ تو میرے تو بڑے پیر جا صاحب چکے ہیں. تو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. کے درمیان وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اور یہ خالص اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بس وہ ہے کہ یہ تو ایک کاروبار ہے. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ کسی پیر کے اوپر انویسٹمنٹ کر دوں. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی پناہ. آج افطاری میں دعوت دی تھی اس نے, آج ہی اس نے کہا سوچ رہا تھا یار کسی پہ انویسٹمنٹ لگا دوں. میں نے کہا بھائی یہ بہت حقیر تر ہے کہ دین سے دنیا کمانا. اللہ کے نبی نے بڑی کراہیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بتاتا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پناہ کرے ہم دنیا داری میں جو پیسے کماتے ہیں پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ بڑا پسندیدہ ہے. زیرو کیپٹل کا بزنس ہے. جی جی اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں پھر میں نے پیر صاحب سے تو خیر کچھ نہیں لے سکا, میری بس قسمتی تھی. لیکن میں ان کو جاتے جاتے جو ان کے فالوور تھے اس کے ڈبل ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ان کو فالوور دے کے چلے گئے. تو میں لگا یہ میری طرف سے ہدیہ سمجھیں آپ اس کو. تو وہ میرے ساتھ انہوں نے کام بھی دیا مجھے, لیکن میں کر نہیں سکا کیونکہ میں ذرا پیر صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. وظیفہ تو کیا دیں گے, بس وہ تھوڑا کسی بھی قسم کا وظیفہ, کوئی پڑھنے والا وظیفہ یا پھر نوٹوں کی شکل کا وظیفہ. یہ بتایا کہ ڈونیشن کا طریقہ کار بتا دو کس طرح ڈونیشن آ سکتی ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے کیونکہ ڈونیشن جو ہے وہ صحیح جگہ پہ جانا چاہیے, اور اگر آپ اس کا ایک حصہ بنے ہوئے تو ذمہ دار پھر آپ بھی ہیں. سی پی سی آئی الحمدللہ پاکستان جو ہے اس کے ہمارے جو چیئرمین سینٹرل چیئرمین ہے مشتاق اشرف مرتضوی صاحب ہیں, اور جن کا میں پریزیڈنٹ ہوں آئی ٹی ونگ کا. اور یہی اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جناب غلام محی الدین وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو الحمدللہ کئی سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کے اندر وائس پریزیڈنٹ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں غلام محی الدین, میں آئی ٹی ونگ کے اندر دے رہا ہوں. اور ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہم جتنا لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں اپنی زندگی اپنی ذات سے جو بھی ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر لگیں اور ہم اس کے اوپر کام کریں. جزاک اللہ. ناظرین محترم ابھی ہمارے پاس موجود ہیں بہت اچھے ننھے سناخہ کا ہم سے بہت اچھا پڑھنے والے حسنین علی. میں چاہوں گا مختصر 2 اشعار ایک انترا ایک آستائی کے ساتھ آپ ہمیں کلام سنائیں, پھر ہمیں آگے اجازت دیں. درود پاک پڑھے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. چوما در عرض و سما, چوما در عرض و سما, تابا تو بھی رشک ملک نور خدا, رشک ملک نور خدا. انسان دوی چوما در عرض و سما, روشن سے رویت دو جہاں, روشن سے رویت دو جہاں سے روخت خورشید و ماہ, روشن سے رویت دو جہاں سے روخت خورشید و ماہ, نور ذات کبریا, نور ذات کبریا.
آیات قرآن اب رویت اب رویت تفسیر قرآن کے سویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن کے سویت روئے تو جیتے رہو بیٹا، بہت اچھا پڑھ لیتے، فارسی کلام ہے، بہت پیارا پڑھ لیتے۔ ناظرین محترم، ہمارے دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں بچی ہے اور اس وقت ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ندیم انوار صاحب کا، محبان کراچی سے ہمارے پاس موجود، حافظ ارشد رفیق صاحب، آپ کو تو ہم کیا شکریہ ادا کریں، ہدیہ تشکر ادا کریں۔ آپ کو دیکھ کے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب بیٹا آپ کا بھی، شیخ صاحب آپ کا بھی، بہت اچھا بہت زبردست گفتگو فرماتے ہیں، اور میری کو ہوسٹ ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور آپ لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ ناظرین محترم۔ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اگر آپ عمل کریں تو ہم آپ کو دل کی اور عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اسپانسرز کا بھی شکریہ، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ بزم ہم سجا نہ سکتے۔ اچھا ناظرین محترم، میں آخری ایک جملہ لوں گا حافظ صاحب سے کہ جی یہ الہامات اولیاء اکرام نے کیا بیان کی ہیں اور کیا کہیں گے کہ جی کس طرح کے پیر اور یہ پیری فقیری کے جو معاملات ہیں اور صوفیہ اکرام نے کیا بیان کیا ہے، یہ ذرا بتائیں آخری مراحل۔ میں اس فارسی کو ہی کوٹ کرنا چاہوں گا، بچے نے کیا سما بات دی۔ بہرزوم کہتے ہیں کار پاکا را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ اب اردو میں ہی بتائیں۔ شیرہ باشد کے مردم رخور، شیرہ باشد کے مردم ردر۔
علماء کرام ہم نے سفیان کرام کی بات کی ہے تو کہیں یہ میسج نہ چلے جائے کہ سفیان کرام کا کام کیا تھا. آپ بہرالعلوم فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی طرح قیاس نہ کر, کار باقا را قیاس از خود مگیر, گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر, گرچہ شین یہ رے شیر, اور یہ شین یہ رے شیر ہوتا ہے, شیرہ باشد کے مردم رخور, شیر وہ شے ہے جو تو کھاتا پیتا ہے, شیرہ باشد کے مردم ردر, شیر وہ شے ہے جو تجھے کھا پی جاتا ہے. تو کسی اولیاء اللہ کو, کسی صوفی کو یوں اپنی طرح بھی نہ جان لینا کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ڈھونگی لوگ ہیں, کچھ ڈھونگی لوگوں کے میں اچھے لوگوں تک ہرگز ہم بزرگوں کو فراموش نہ کریں, ان کے طریقے پر چلیں, اور کسی اولیاء کاملین کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے طریقے پہ چلنا, ان سے گوہ بداشت لینا, یہ ہمارا بالکل ہونا چاہیے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کرنا, کسی کے غم کا مزاج کوڑا, جسے چاہیں جیسے نواز دیں, یہ عطا ہے رسول ہے. ناظرین محترم, آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ نئے دن میں, اور تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا. ابھی ہمارے پاس آپ کو ایک اور ہوسٹ اور ایک اور آپ کو سیگمنٹ نظر آئے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے, کہیں نہیں جائے گا, دیکھتے رہے گا. مگر آپ کو میزبان یہاں پہ مختلف نظر آئیں گے اور مہمان بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں, تمام تر حمد و ثنا, تمام کی تمام عبادات زیبا ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے, رب لم یزل ہے, انکا علی کل شیء قدیر ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے دائرے اختیار میں ہے. ناظرین کرام, وہ پروردگار عالم کہ جو اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے, اسی طرح انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اس پروردگار عالم کا اتنا شکر ہے, اتنا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے یہ بابرکت مہینہ عطا کیا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے. اور ناظرین کرام, خاص طور پہ ہم اس عشرے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو مغفرت کا عشرہ ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم یہاں پہ موجود تمام لوگوں کے, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کے, میرے ہوسٹ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات, میں سندر زیدی اور میرے ساتھی ہوسٹ اویس رحمان کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو عشق سیام میں بہت بہت خوش آمدید. جناب بڑھتے ہیں ہمارے ساتھی ہوسٹ اویس کی جانب. بہت بہت شکریہ. تمام ہی سماعتوں کو میرے یعنی سید محمد اویس رحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یقیناً رمضان کا دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, اور اب ہم اس عشرے میں داخل ہیں جہاں پر ہم اپنے رب کے بحضور اپنی گناہوں کی سزا کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ یہ استفاضہ کریں گے, ان سے جو ہے وہ اپنی گناہوں کی جو ہے وہ ان سے مغفرت مانگیں گے. اب یقیناً وہ مغفرت کا عشرہ جو ہے ہمارے درمیان داخل ہو چکا ہے. پروگرام عشق سیام کے جس کا آج یہ 10واں پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں یقیناً ہم آپ کو بہت سے چمکتے ستاروں سے ملواتے ہیں, نعت خوان حضرات سے ملواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے بتایا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے, اور آج سے جو ہے وہ اسپیچ کمپٹیشن کا بھی باقاعدہ آغاز ہو جائے گا, یعنی کہ تقریری مقابلوں کا. آج کا ہمارا سیگمنٹ بول کے لب آزاد ہے تیرے. یقیناً پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس طرف چلیں گے, لیکن اس وقت سندس ہمارے درمیان بہت سے چمکتے ستارے موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بھی ان سے ملوائیں. سب سے پہلے ہمارے درمیان ایک خوبصورت آواز اور سینئر نعت خواں, یقیناً مختلف محافلوں میں آپ نے انہیں سنا ہوگا, افشاں تنویر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں, عادل حسین قادری. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اس کے بعد میرے بائیں جانب میں اگر آپ دیکھیں تو 2 مزید لوگ موجود ہیں, اور اب جو شخص میرے درمیان موجود ہیں ان کا تعارف یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کی جو سب سے اچھی اور خوبصورت بات ہے, آپ سنت رسول کو اجاگر کر رہے ہیں, یعنی کہ درخت لگا رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں, ماحول کو آلودگی سے بچا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شجر دوست کا خطاب ملا. یقیناً میری مراد علی محمد صدیقی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک. شکر الحمدللہ رب العالمین. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ننھے ثناخواں ہمارے درمیان موجود ہیں, سید محمد طاہر نوید. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. تو اب میں یقیناً ہمارے درمیان کیونکہ نعت خوان حضرات موجود ہیں
اور میں فوراً سے بیشتر آپ اور اس پروگرام کے اندر مزید حائل نہیں ہوں گا سندس، میں چلوں گا ہماری جو نعت خواہ ہیں افشاں تنویر کی طرف اور ان سے یقیناً نعت سنیں گے۔ میں سجدہ کروں کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر اسی کہیں کھو نہ جاؤں، اسی کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپ رہی ہے، میں سجدہ کروں نگاہوں کا مرکز میرے سامنے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، نگاہوں کا مرکز میرے سامنے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ۔ تھیں اور دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ ان کی نعت کو جو ہے یہاں سے اسکپ کر کے آگے جایا جائے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے وقت کی کمی ہے، ہمارے درمیان کچھ میزبان بھی موجود ہیں اور یقیناً سندس میں چلوں گا اپنے آج کے مہمان کی طرف، اور آج کے جو مہمان ہیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ جو عشرہ ہے اور جو آج مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے، اس حوالے سے چند حدیث ہمارے پاس ہیں، منتخب ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ اس شخص کی ناک جو ہے وہ گرد آلود ہو جائے، کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور یہ مہینہ اس کی مغفرت کے بغیر گزر جائے،
تو اب دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امت محمدیہ کے حوالے سے جو ہے اس حوالے سے یہی کہا ہے کہ اس مہینے کو پائیں اور یقیناً اس میں جو ہے مغفرت کرواتے ہوئے جائیں. ایسا ہی ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور پروردگار عالم کا اگر ہر سانس کے بدلے بھی شکر ادا کرے نا کہ اس نے آپ کو اور مجھے ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کے اتنے فیض ہیں اور اتنی فضیلت ہے. بالکل. اب ہم فوراً سے بیشتر چلیں گے علی محمد صدیقی صاحب کی طرف اور ان کا تعارف یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کو شجر جو دوست کا جو ہے وہ خطاب بھی دیا گیا ہے. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ مہینہ بھی ماشاءاللہ مبارک ہے، تو کیسے کر لیتے ہیں یہ سارا کچھ اور پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ شجر لگانا، شجر کاری کرنا، درخت لگانا، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا وینس چینل کا کہ ہماری بات کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا پہنچانے کے لیے آگے. اس کے بعد میں رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. بہت سارے چینل بہت ساری ٹرانسمیشن لے کر رمضان المبارک میں آئے ہوئے ہیں اور ہم جب ویور سے پوچھتے ہیں کہ وینس چینل میں ایسا کیا ہے کہ وینس کو دیکھا جائے تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ موٹیویشنل چیزیں وینس پہ ملتی ہیں اور لائف چینجر چیزیں وینس پہ ملتی ہیں. ایسی چیزیں تو ایسے بہترین ہوسٹ، ایسے بہترین پروگرام، ایسا بہترین ٹرانسمیشن کسی اور چینل پر نہیں ہے جو وینس پر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ عشق سیام کی، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، میں نے اکثر و بیشتر جب یہاں کی ٹرانسمیشن دیکھی تو اس میں ایک سوال دیکھا وہ لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ بنو یوتھ کی آواز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ میں کافی آج 11واں پروگرام تھا وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہی تھا کہ بھائی بنو یوتھ کی آواز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو بنو یوتھ کی آواز کو سمجھنے کے لیے اور سید غلام محی الدین کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے ویژن کو سمجھنا ہوگا، آپ کے ان کو ایم کو سمجھنا ہوگا، آپ کے ان کے گول کو سمجھنا ہوگا. اور میں چھوٹی سی بات سے یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ لفظ تو پیار بھی ہے، لفظ تو پیار بھی ہے، لفظ تو محبت بھی ہے، لیکن لفظ اپنی ٹرانسمیشن کے لیے، اپنے پروگرام کے لیے عشق کا کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس کا نام عشق سیام رکھا گیا؟ تو عشق سیام ہی کیوں؟ تو عشق، جب ہم عشق کے بارے میں ڈیفینیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عشق وہ واحد چیز ہے کہ جب ہم کسی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں. ہم عشق، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے عاشق ہیں یا ہمیں اس چیز سے عشق ہے تو ہمیں پوری کی پوری چیزیں اس کی تسلیم کرنی پڑتی ہیں من و من. یعنی کہ جس طرح روزے میں اگر کہا گیا کہ آپ کو اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھانا نہیں کھانا، بھوکے رہنا ہے، تو بالکل ہمیں ماننا ہے. یہی ہماری عشق کی نشاندہی ہے کہ ہمیں عشق سیام ہے، یعنی کہ روزے سے عشق ہے. تو عشق سیام ہے کیا؟ عشق سیام عشق رمضان ہے. اور عشق رمضان کیا ہے؟ عشق رمضانی عشق رحمان ہے. اگر آپ کو عشق رحمان پر آنا ہے تو عشق رمضان پہ آنا ہوگا، اور عشق رمضان پہ آنا ہے تو عشق سیام پہ آنا ہوگا. بالکل بے شک ایسے ہی ہے. اچھا جی، اچھا تھوڑا سا ہم معلوم کریں گے آپ سے شجر کاری کے بارے میں، کس طرح سے ایک یہ آئیڈیا آیا. اچھا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آئیڈیا ہے، اب تو کافی سارے لوگ ماشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے سٹارٹ کیا، جب آپ نے یہ سوچا، ایک کریٹو آئیڈیا تھا اور نو ڈاؤٹ بہت ہیلدی ایک ہماری یہ ایکٹیویٹی ہے، تو کس طرح سے آپ نے اس کو سوچا، کیا انسپریشن رہی آپ کی؟ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کے حوالے سے بتا دیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نبوی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، انسانیت کی خدمت ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے. جب ہم نے ایک حدیث کا مطالعہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے قبرستان سے، تو آپ نے ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک قبر پہ لگا دیے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہیں گی ٹہنیاں، گرین رہیں گی، تو اس قبر پہ عذاب قبر نازل نہیں ہوگا. جب ہم اس کے لیے جاتے ہیں، اچھا بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں کہ عذاب قبر نازل نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ عذاب قبر نازل نہیں ہوگا تو اس سے یہی ہے کہ جو صاحب قبر ہے اس پہ کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر صاحب قبر نیک اور صالحین ہیں تو ہم جب اس کے اوپر ٹہنی کوئی لگائیں گے تو ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. اچھا درجات کیوں بلند کر دیے جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ جب تک شجر گرین رہتا ہے، سرسبز رہتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور وہ تسبیح لگانے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور اس سے چرین پرین اللہ رب العزت کی کوئی بھی مخلوق جب اس کو کھاتی ہے تو وہ ہمارے نام پہ صدقہ لکھا جاتا ہے، وہ صدقہ لکھا ہے. اچھا سب سے زیادہ تو یہ حدیث سے ہمیں ملا کہ حدیث کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سن 2015 میں ایک کووڈ آیا تھا، جب ہم سن 2015 میں ہیٹ اسٹروک آیا تھا جس میں قبریں کم پڑ گئی تھی. تو ہیٹ اسٹروک میں اس کا ہمارے پاس حل کیا ہے؟ اگر آپ یہاں سے کہیں بھی جائیں، ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر بتایا جاتا ہے پلانٹیشن. انوائرمنٹ کے لیے پلانٹیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے، پلانٹیشن ضروری ہے، شجر کاری ضروری ہے. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں بتائی جاتی، خاص طور سے کراچی میں. کراچی تو کنکریٹ کا شہر بنتا جا رہا ہے، یہاں تو کوئی باغات ہے ہی نہیں، پیڑ ہے ہی نہیں.
पहले आप देखते थे कि आपको अपने घरों के अंदर कोयल, मैना, इनकी आवाजें सुनने को मिलती थी, ठीक है ना। अब अक्सर अगर हम देखा जाए तो 50 साल से जिनकी उम्र ऊपर होगी, सिर्फ वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम तितलियों से खेलें, वरना आज का कोई बच्चा 10-15 साल का ये नहीं कह सकता कि हम तितलियों से खेलें। सुंदर, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास नाथख्वां मौजूद हैं, कौन है इस वक्त नाथख्वां? जनाब, अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त नाथख्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं आदिल हुसैन साहब से कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के हमारी समातों को, हमारे क़ुलूब को सुरूर बख्शें। माशाअल्लाह। बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी। और काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते बेतलब भी। और काफिले वालों जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ, काफिले वालों जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। एक और नात सुना लो उन्हें आते जाते, एक और नात सुना लो उन्हें जाते जाते बेतलब भी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको यूं ही सेहत और सलामती अता करे और यूं ही आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हमारी समातों को, हमारे कुलूब को सुरूर बख्शें। बहुत ज़बरदस्त जी। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक और नात सुना दो आते जाते, यकीनन ये नहीं और दूसरे नातख्वान हैं, हम उनसे सुनेंगे आते जाते। बहुत से नातख्वान हैं जो कि बारगाह रिसालत में उनकी मिदहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान कर रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले जो है हम यकीनन हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयद मोहम्मद ताहा नवीद की तरफ चलेंगे और उनसे सुनेंगे खूबसूरत नात। बद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे।
نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ زبردست، اور جس دل سے، جس خلوص سے یہ بچہ پڑھ رہا تھا نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار عالم آپ کے اس خلوص کو، آپ کی اس نیت کو قبول کرے، ڈھیروں کامیابیاں آپ کو عطا کرے، یوں ہی آپ ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب کو سرور بخشتے رہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے درمیان کچھ مزید دو ننھے منھے بچے تشریف رکھتے ہیں، اور اب سے چند لمحوں پہلے اب جو ہے یہاں پر جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی افشا تنویر صاحبہ کی جانب سے، ان کے دونوں بچے ہیں، تو چلیں گے افشا تنویر صاحبہ کی طرف۔ کیا کہیں گی ان دونوں کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ نعتیں تو بہت خوب پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے الحمدللہ میری اپنی نعت اکیڈمی ہے اور کافی ٹائم سے ہے، اور لرننگ پروسیس کہتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بچے ہیں، فروغ نعت کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح مدح سرائی کرتے رہے۔ آمین 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 ماشاءاللہ۔ اور ابھی ہم چلیں گے بریک کی طرف، لیکن بریک سے پہلے علی محمد صدیقی صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ علی محمد صدیقی صاحب سے حوالے سے کچھ اگر آپ کے پاس۔ بالکل سر، ماشاءاللہ آپ کا تو کام ایسا ہے، ٹاپک ایسا ہے کہ جتنی بھی بات کریں کم ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کوئی ہمارا ایسٹیمیٹڈ ہے کتنے آپ پلانٹیشن کر چکے ہیں، آگے آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں، اور کہاں کہاں اسپیسیفکلی آپ نے چیزوں کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں خاص طور سے پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں پر پانی خرید کے پیا جاتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ اور جب ہم پودوں پہ کہیں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پلانٹیشن کی، تو وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پینے کا پانی نہیں ہے، تو پانی کیسے ڈالیں؟ تو میں اس پہ ویورس کو ایک بات بتا دوں کہ آپ اپنا جو ویسٹ پانی ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے ویسٹ پانی کا۔ گھر میں وضو کا پانی ہوتا ہے، یہ پاک صاف پانی ہے، تو وضو کا پانی کو اگر آپ اسٹور کر لیں تو اس سے پلانٹیشن کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر جو ہے اپنے بچوں کو جو ہم باٹلس وغیرہ دے کے بیچتے ہیں گرمی میں پانی پینے کا اسکول میں، تو وہ پانی جو ان سے بچ جاتا ہے وہ پانی ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ کہیں پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو آگاہی فراہم کریں، ہم ان کو موٹیویٹ کریں اس بات پر کہ اپنا بچا ہوا پانی وہ کسی نہ کسی درخت میں، کسی شجر میں ڈال دیں، تو وہ پراپر طریقے سے وہ شجر کی نشوونما ہو سکتی ہے، اس کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ ہمیں سب کو گھر میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں بچا ہوا پانی جو ہے ہم اپنی کیاری وغیرہ میں ڈال دیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی پروموشن ہوتی ہے، تھوڑی سی ترقی ہوتی ہے، اگر وہ بائک سے کار پر آتا ہے تو جب وہ کار پارکنگ کے لیے سب سے پہلے اپنی کیاری تو تباہ کر دیتا ہے، کیاری کو ختم کر دیتا ہے کہ مجھے پارکنگ کی جگہ نہیں ہے۔ بیٹر ریالٹی ہے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک اسکول میں جانا ہوا، بچے سے معلوم کیا، اس بچے سے سوال کیا کہ بیٹا یہ جو ہے درخت کس کام آتے ہیں، ایک بچے سے سوال کیا، تو اس نے جو گھر میں دیکھا وہی بتایا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ابو جو بقرعید میں گائیں لاتے ہیں وہ ہم جو ہے درخت سے باندھتے ہیں، بس درخت اس کام آتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا درخت کیا ہے۔ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ سبزی فروٹ یہ کہاں سے آتا ہے تو وہ بولتے ہیں منڈی سے آتے ہیں، مارکیٹ سے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ درخت پہ لگتا ہے، درخت سے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم مسائل تو بیان کرتے ہیں لیکن مسائل کا حل بیان نہیں کرتے، تو کوشش کرتے ہیں کہ آج میں ایک حل دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کچھ لوگ اس پر عمل کریں تو اس حل پہ ہم لوگ پہلے رمضان سے ایک مہم چلاتے ہیں، پہلے رمضان سے کہ فروٹ کا بائیکاٹ کر دیں، بالکل بائیکاٹ کر دیں، مہنگا ہے، غریب کی پہنچ سے بہت دور ہے، بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ لیکن اس دفعہ اس سال بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے ایسی کوئی تجویز ہے، ایسا کوئی حل آپ کے پاس ہے کہ اگلے سال بائیکاٹ نہ کرنا پڑے؟ ایسا کوئی حل ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک گلی میں، ایک محلے میں سمجھتا ہوں کہ 20 گھر بھی ہیں اور 10 آمنے سامنے، اگر ایک ایک فروٹ کا پودا ایک ایک شخص لگا لے اپنے گھر میں، ایک ایک لگا لے، تو میں اپنا فروٹ دوسرے کو دے سکتا ہوں، دوسرا ہمیں دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں کبھی بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور شجر کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا رہے تھے ماشاءاللہ سے علی محمد صدیقی صاحب۔ دو ننھے منھے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم کچھ سننا چاہیں گے مختصراً، اگر ایک انترا ایک استائی دونوں میں سے کوئی بھی سنانا چاہیں تو بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔
اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ایک اور ننا منا بچہ ہمارے ساتھ ہے، ایک انترا ایک استائی مختصراً اگر پیش کرنا چاہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ زبردست ہمارے ننھے منھے بچے، اور بہت ہی کمال پڑا اور بہت ہی زبردست حوصلہ۔ پروردگار عالم آپ دونوں کی نصیب بہت بلند کرے اور یوں ہی آپ اس کار خیر کو سر انجام دیتے رہیں۔ بالکل، اور سندس ہمارے درمیان ایک نقیب محفل موجود ہیں جو کہ مدحت رسول مختلف محافلوں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، نقابت کر رہے ہوتے ہیں۔ میری مراد حمزہ شیخ سے۔ حمزہ کیا کہیں گے اور کیا سنائیں گے آج آپ مدحت رسول پر؟ سب سے پہلے آپ تمامی لوگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، اور پھول کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں موجود ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ خوبصورت نقابت کر رہے تھے سندر، اور بہت زبردست، بہت اچھا لب و لہجہ۔ پروردگار عالم اور حوصلہ افزائی کرے اور ہمت عطا کرے اور طاقت عطا کرے اور صحت و سلامتی والی لمبی زندگی آپ کو عطا کرے۔ اور آپ کے سیدھے ہاتھ میں ایک ننھا منھا بچہ آ گیا، ماشاءاللہ بھائی، ایک ننھا منھا بچہ، اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج یہ۔ ہاں جی، کیا نام ہے؟ مائک لیجیے گا، مائک دیجیے گا انہیں۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ تنزیل احمد۔ کیا بات ہے، کیا سنا رہے ہیں تنزیل آج ہمیں؟ میں کیا بتاؤں، کیا چلیں مختصراً بالکل سنائیں، چلیں۔ میں کیا بتاؤں
میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دام مدینے سے، بس میرا دام مدینے سے، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے۔ محمد صدیقی صاحب، نوجوان اس وقت یقیناً بے راہ روی کا شکار ہیں، اور جس طرح آپ درخت کے اوپر کام کر رہے ہیں، شجر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایسی کوئی تجویز نوجوانوں کو دیں کہ وہ درخت کی طرف راغب ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یا تو انسان کام شوق سے کرتا ہے یا پھر خوف سے کرتا ہے۔ ہم لوگ پیکیجوں کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں کہ ہمارے کوئی پیکیج مل جائے، کوئی ایسا پیکیج مل جائے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ چلے ایک پیکیج دے دیتے ہیں آپ کو، آج شجر کاری کے لیے ایک پیکیج آپ کے لیے دے دیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پودا لگا رہے تھے۔ جب وہ پودا لگا رہے تھے تو سامنے سے خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کو پودا لگاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ سرکار دو عالم میں شجر کاری کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا ہریرہ کیا آپ کو ایک ایسا پودا بتاؤں کہ جس کو آپ لگائیں تو لگاتے ہی وہ شجر بن جائے، درخت بن جائے، اور کیا اس کی آبیاری بھی نہ کرنی پڑے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہاتھ جھاڑ کے مٹی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے کہا ہریرہ ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ الحمدللہ اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تو جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا، اور وہ بھی ایسا درخت کہ جس سے اگر 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کا درخت جنت میں لگا رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے، یہ تو صحابین کی سنت ہے، یہ تو تابعین کی سنت ہے، یہ تو تبع تابعین کی سنت ہے۔ تو پھر ہم لوگ درخت کیوں نہیں لگاتے جب اللہ رب العزت ہمارے نام کا درخت لگا رہا ہے؟ یہ تو پیکج تھا آپ کے لیے کہ آپ کو خوشی ہو اور آپ درخت لگانا شروع کریں۔ اب بات خوف کی کر لیتے ہیں کہ اگر شوق سے نہیں تو پھر خوف سے صحیح۔ تو خوف کی اگر بات کریں تو خوف میں یہ ہے کہ گلیشیئر جو ہے تقریباً 750 گلیشیئر ہیں، جس میں سے 35 جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، وہ پگھل رہے ہیں، اور جب وہ پگھلیں گے تو کیا ہوگا؟ سیلاب آئے گا، اور کیا ہوگا؟ اس کے سیلاب آئے گا، پانی کا بہاؤ آئے گا، گاؤں کے گاؤں تباہ۔ ابھی دیکھا تھا تقریباً 200 گھرانے برباد ہو گئے تھے جب ہمارے پاس ابھی سیلاب آیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ اصل میں کہیں کہیں جب آپ دیکھیں گے تو شجر کاری کو کہا گیا کہ یہ زمین کا زیور ہے۔ شجر کاری کیا ہے؟ زمین کا زیور ہے، یعنی کہ زمین کی خوبصورتی ہے۔ زیور خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، تو زمین کا زیور ہے شجر کاری۔ کہیں کہیں کہا گیا کہ زمین کے پھیپھڑے ہیں، یہ شجر کاری جنگلات کیا ہیں؟ یہ زمین کے پھیپھڑے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے جب ہم ایک بورنگ کراتے تھے تو 50 فٹ 20 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا، آج 200 فٹ پر بھی پانی مہیا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر یہ پانی کی سطح نیچے جاتی رہے گی اور نیچے چلی جائے گی تو کل ہمیں پانی میسر نہیں ہوگا۔ آج جو میسر ہے یہ بھی کل میسر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے۔ آج ہر شخص اگر کہیں کسی بینک جاتا ہے، کسی فرنچائز جاتا ہے، جب وہ شخص جاتا ہے تو وہ جا کے سب سے پہلے ایک شجر ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنی گاڑی پارک کر دوں، میری گاڑی دھوپ میں کھڑی نہ ہو، ایک شجر ڈھونڈتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا آپ نے کوئی شجر لگایا ہے؟ اور جب لگایا نہیں تو ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ جب آپ نے کوئی لگایا ہی نہیں ہے تو آپ شجر کو ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو شجر کاری کرنی پڑے گی۔ اس سے بھی زیادہ کراچی کے اندر جب ہم جائیں اور اگر ہم کہیں دیکھیں، گوگل میپ پر جائیں اور اس پہ اربن فارسٹ لکھیں، اربن فارسٹ لکھیں اور کراچی جب لکھتے ہیں تو ایک نقطہ، ایک پوائنٹ نظر آتا ہے۔ جب اس کو جو ہے جتنا اس کو کلوز کریں گے آپ، اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پوائنٹ آتے آتے وہ کلندریا کا قبرستان نظر آئے گا۔ کلندریا واحد کلندریا کا قبرستان ہے جہاں پہ وہ نظر آئے گا۔ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب گھر میں کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے ایک پودا لگایا ہے، تاکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن بھائی ہم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟
ہم اس چیز کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ ہم مرے تو کوئی ہمارے قبر پہ پودا لگائے؟ ہم اپنی زندگی میں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ہم اپنی زندگی میں پودے کیوں نہیں لگاتے؟ اور ویسے بھی بہت بینیفیشل ہے پودے لگانا، پلانٹیشن کرنا، اس سے پولیوشن کم ہوتا ہے، آکسیجن کی فراہمی ہوتی ہے، تو اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں اور ہمارے اپنے لیے ہیں، ہمیں اپنے مل رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم شجرکاری کریں اور ساتھ دیں. اور بہت اچھی مہم ہے. پروردگار عالم آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے اور یہ کام ایسے ہی جاری و ساری رہے اور بہت آگے بڑھے. الہی آمین. ماشاءاللہ. اور اب ہم کیونکہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں داخل ہونے لگیں، اور اس اسنا ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے آج کے ہمارے جو پینلسٹ کے اندر موجود ہیں. جج کے فرائض سر انجام دیں گے جناب تیمور اکرم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں صاحب؟ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے ماشاءاللہ. اور دوبارہ آپ کو خوش آمدید. اب ہمارے درمیان جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. محمد اویس ہیں، آپ بینچ مارک اسکول سے آپ کا تعلق ہے اور گریڈ 6 کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. السلام علیکم. چلیں اب تیمور بھائی آپ ان کو سنیں، اپنی اسپیچ آپ شروع کریں. چلیں آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ چلیں. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. الحمدللہ کہ مجھے بلکہ ہم سب کو ایک بار پھر سے ماہ سیام عطا کیا اور اس میں عبادات اور نیکیاں کرنے کی توفیق دی. پھر سے آیا ہے مبارک یہ مہینہ لوگوں، پھر سے آیا ہے مبارک یہ مہینہ لوگوں، اس کا ہر لمحہ ہے رحمت کا خزینہ لوگوں. جناب صدر، اس ماہ میں جلایا جاتا ہے گناہوں کو کیونکہ یہ رمضان ہے. اس ماہ مقدس میں جب مسلمان طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک نہ صرف اپنی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں بلکہ دیگر چھوٹے بڑے گناہ جیسے جھوٹ بولنا، رشوت لینا، چوری کرنا، سود کمانا اور ناپ تول میں کمی کرنے جیسے گناہوں سے باز رہتے ہیں. صدر علی وقار ذرا غور فرمائیں کہ کیوں ایک مسلمان جو 11 مہینے ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے اور ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس ماہ سیام میں نہ صرف ان سے پرہیز کرتا ہے بلکہ دیگر نیک کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. نیز یہ کہ روزہ رکھے سحری اور افطاری تک کے درمیان میں وہ مکمل پاک کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کا وہ دروازہ، سجانی وقار، جنت کا وہ دروازہ جس کا نام ریان ہے، بروز قیامت روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا روزے دار سے. شکریہ. کیا بات ہے. اور اگلے کنٹیسٹنٹ کون ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی، ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں ننھے مقرر ہیں اذہان رضا. اقرا ریئل اسکول سے ان کا تعلق ہے. اذہان رضا تشریف لا رہے ہیں. آ جائیے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزے کی فضیلت. کیا بات ہے. ہاں جی اذہان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ نروس تو نہیں ہے؟ چلیں، گڈ لک، بی کانفیڈنٹ. اوکے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو عشق سیام دیتا ہے. جناب صدر اور معزز ناظرین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. آ گیا ماہ رمضان آ گیا. بھر لو جولیاں پھر رحمت غفار سے، او مبارک قرب حق سے ایسا ماہ آ گیا. مومنوں پھر جوش پڑے، فضل رحمان آ گیا. جناب عالی، آج کا میرا موضوع تو آپ جان ہی گئیں گے. تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک، اور میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک. جناب عالی، رمضان کا لفظ ثوابن ذات سے بنا ہے. اس کے معنی جلانے اور مٹانے کے ہیں. اس مہینے کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومنوں کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. جیسے آگ کسی چیز کو مٹا کے خاک کر دیتی ہے، یہ مہینہ مومنوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جناب عالی، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مہینے کی 27 تاریخ کو قرآن پاک آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا. جناب عالی، تجھ پر صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پر صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے.
ہر گھڑی رحمتیں بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان برکتوں اور مغفرتوں کی کان ہے۔ جناب علی، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگانا کافی ہے کہ ہمارے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرما دیتے ہیں۔ جناب علی، اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیطان کو قید کر لیا جاتا۔ جناب علی، جب ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا پیاسا دیکھ نہیں سکتی اور اس کی بھوک کو برداشت کرنے کے لیے وہ ہر مشکل سے مشکل کام کر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے، وہ اپنے بندے کو صبح سے شام تک کیسے بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کی تو تکلیف ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، زبردست۔ اور ہمارے پاس اگلی جو کنٹسٹنٹ ہے وہ ہے اعلاف راشد، اور آپ کا تعلق ہے عزیز ملت ہائی اسکول سے، آپ کلاس 5 کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اپنا مائک آپ نیچے کر لیں۔ ہاں جی، سٹارٹ کریں۔ معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس مبارک موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے روزے کی فضیلت اور اہمیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو لعلکم تتقون کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی روزے کا مدعا یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت حاصل کر سکیں۔ جناب صدر، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حصول کو رمضان کے روزے سے کیوں مشروط کیا؟ حالانکہ پرہیزگاری اور تقویٰ دیگر عبادات، نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق اور حسن کردار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جناب صدر، روزہ اور تقویٰ لازم و ملزوم اس لیے ہے کہ جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اصل مقصد تو تمام افعال بد سے باز رہنے کا نام ہے۔ جناب صدر، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء، روشنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گی۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے ویسے ہی روزے سے جسم پاک ہوتا ہے، اور روزہ ویسے بھی ایک انسان کے لیے شفا کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ صیام کی فضیلتوں کو سمجھنے، رحمتوں اور برکتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ چلیں گے تیمور بھائی کی طرف۔ تیمور بھائی، آپ نے تینوں کو سنا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تینوں بچے جو ہیں ماشاءاللہ تینوں ہی جو ہے بہترین اویس بھائی، سب سے پہلے واقعی بہت مشکل کام ہے۔ ہم 1 2 3 کرتے ہیں، سب سے پہلے جو بچے آئے اس کا نام اویس صاحب۔ اچھا، اویس صاحب نے جو غلطیاں کی پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں۔ دیکھیں، تقریر کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ تقریر کبھی بھی سر جھکا کر نہیں کرتے۔ جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آڈینس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اویس صاحب کی پوری تقریر سر جھکا کر تھی، صحیح ہے؟ وہ نیچے ڈیسک کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ آپ کو کیمرے کی طرف دیکھنا ہے یا آڈینس کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ کا انتخاب یا آپ کا لسنر جو ہے، جب تک وہ آپ کی آئی کانٹیکٹ کو نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بولتے زبان سے لیکن لوگ سنتے آپ کی آنکھوں سے، ٹھیک ہے؟ اندازہ آپ کی تقریر کا، آپ کی باڈی لینگویج کا آپ کی آنکھوں سے ہو جاتا ہے۔ تو اویس اس غلطی کو آپ ضرور دیکھیں۔ اور دوسری غلطی اویس صاحب کی یہ تھی کہ اویس صاحب کے پاس ٹائم تھا 2.5 منٹ کا، اویس صاحب نے اپنی تقریر کو سم اپ کر دیا 1.5 منٹ کے اندر، تو وہ جو 1 منٹ تھا آپ کا، وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو گیا۔ آپ کو اپنی تقریر 2.5 منٹ کے اندر ہی سمیٹنی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آتے ہیں سیکنڈ نمبر پر، جو سیکنڈ کنٹیسٹنٹ تھے احسن رضا۔ اچھا، انہوں نے بھی وقت سے تھوڑا سا پہلے اپنی تقریر کو سم اپ کیا۔ اچھا، لیکن ان کا انداز، آئی کانٹیکٹ ان کے بالکل پراپر تھے، لیکن جو ایک ان کا انداز بیاں تھا وہ ایک مقرر والا نہیں تھا، وہ ایک تقریر والا نہیں تھا۔ ہم اتنا مارجن ان کو ضرور دیں گے کہ اسکول اسٹوڈنٹ ہے، 6-7 کلاس کے بچے سیکھ رہے ہیں، لرننگ پروسیس کے اندر ہے، وہ انداز بھی ان کے اندر آ جائے گا۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ تقریر جو یاد کرنے کی تھی، تقریر زبانی یاد ہونی چاہیے، وہ پراپر بچے کو اس کو یاد نہیں تھی، لیکن
लेकिन चूंकि उसने वक्त पूरा लिया, उसने तकरीर पढ़ी पूरी, सही है, और उसने उसके आई कांटेक्ट सही था और बॉडी लैंग्वेज कुछ बेहतर थी उस बच्चे की। हम तीसरा जब अब बस एक बच्चे के ऊपर आ जाए, बच्चे के ऊपर कमेंट कर दे, बच्ची ने भी वही मिस्टेक किया जो फर्स्ट कंटेस्टेंट ने मिस्टेक किया, 1.5 मिनट में अपनी तकरीर मुकम्मल कर दी, 1 मिनट जो इजाफी उनको था वो उनका प्लस पॉइंट था जो नेगेटिव में चला गया। दूसरा, बच्ची बीच में तकरीर भूली है, हालांकि वो तकरीर सही फ्लो में कर रही थी, लेकिन वो तकरीर बीच में उनकी कहीं ना कहीं आकर वो भूल गई। चले उसको भी हम मार्जिन दे देते हैं उनको कि छोटी बच्ची है, स्कूल गोइंग है, सीख जाएंगे, लर्निंग प्रोसेस में है, लेकिन अंदाज उनका भी मुकर्रर वाला नहीं था। तो हम इन तीनों को हमने इन तीनों को सम अप किया है। जो सेकंड कंटेस्टेंट थे उसको मैंने एक इजाफी पॉइंट सिर्फ इसलिए दिया है कि उसने एटलीस्ट पूरा वक्त लिया और पूरी तकरीर पढ़ी, वरना जो अंदाज था तकरीर का वो फर्स्ट कंटेस्टेंट का ज्यादा बेहतर था। तो 1 2 3 की तरफ, क्योंकि टाइम कम है। हम जो रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं उस रिजल्ट के मुताबिक जो सेकंड कंटेस्टेंट है वो आज के विनर है, और सेकंड नंबर पर जो फर्स्ट कंटेस्टेंट थे वो है एहसान। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और उसके बाद सेकंड किसको कहा? सेकंड जो फर्स्ट कंटेस्टेंट थे ओवैस साहब, वो सेकंड है। और जो बच्ची, लेकिन आप दिल बर्दाश्ता ना, आप तीनों ने बहुत अच्छी तकरीर की है और इंशाल्लाह मौका मिलता रहेगा और आप इन्हीं चीजों से सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान का। और अब यानी कि आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उवैस रहमान, साथी होस्ट सुंदर जैदी के साथ इस सेट से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी शेर के साथ, कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल, अपनी कश्ते विरा से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अस्सलामु अलैकुम।